سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل شاہد رضا اشرفی آفیشیل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو نئے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت مفتی سلمان اظہری کا بیان رہے گا، جس میں ہم جانیں گے کہ ایک حافظ قرآن کی سچائی کیا ہوتی ہے اور ان کی کیا خوبیاں ہوتی ہیں اور ان میں کیا کمی بھی ہوتی ہے۔ تو پورا بیان ضرور سنیں اور اس پر عمل بھی کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلے بیان شروع کرتے ہیں، پورا بیان ضرور سنیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث کا یہ بھی مفہوم ہے کہ حافظ قرآن جو قرآن کے حلال کو حلال سمجھتا ہو، قرآن کے حرام کو حرام سمجھ کر اس پر عمل کرتا ہو، قیامت کے دن وہ اپنے خاندان کے ایسے 10 لوگوں کی سفارش کر کے جنت لے جائے گا جن پر دوزخ میں جانا واجب ہو گیا تھا۔ اپنے خاندان کے ایسے 10 افراد کو لے جانے کی اسے اجازت دی جائے گی۔ اور مجھے آج اس مصلی پر محراب پر قرآن پاک کا دور سناتے ہوئے 23 سال گزر گئے۔ الحمدللہ یہ 23واں سال ہے میرا تراویح کا قرآن پاک، اور میرے خیال سے ہاشمی مسجد میں نے 6 سال سنایا ہے، یہ 6واں سال تھا مختلف مقامات پر۔ لیکن کبھی یہ موٹے قرآن کو، اتنا ضخیم قرآن اٹھا کر کے ہم دیکھتے ہیں تو یقین نہیں ہوتا کہ یہ پورا کا پورا سینے میں آیا کیسے، یہ محفوظ کیسے ہے۔ اور جب بندہ پڑھنے لگتا ہے حافظ قرآن، حقیقت میں بتاؤں، میں اپنی بات بتا رہا ہوں، باقی دوسرے حفاظ اکرام وہ بہتر جانتے ہیں، ہماری محنت سے کچھ نہیں ہوتا۔ جب پڑھنے کے لیے وہ کھڑا ہو جاتا ہے تو من جانب اللہ، خود اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے۔ اگر اللہ رب العزت دروازے نہ کھولے تو وہ ایک آیت آگے نہیں بڑھ پائے گا۔ ہاں، یہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے، اکرام ہے۔ میرے عزیزو، یہ قرآن یاد کرنے کے لیے جب بچے بھی کوشش کرتے ہیں تو 5 سال کے بچے بھی حافظ قرآن بنے ہیں، دنیا میں ریکارڈ ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے حضرت سیدنا مخدوم جہانگیر اشرف سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 7 سال کی عمر میں قرات سبع یعنی 7 قراتوں کے ساتھ حافظ قرآن ہو چکے تھے۔ وہ بڑے بڑے علماء بھی نہیں آج 7 قرات جانتے ہیں۔ 7 قراتیں ہیں قرآن پاک کی، سب میں الگ الگ انداز ہے پڑھنے کے، اور وہ ایک عربی لینگویج جاننے والا، نحو اور صرف اور ان تمام امور کو جاننے والا یہ قرات سبع بہتر سمجھ سکتا ہے، عام لوگوں کے سمجھ میں نہیں آئے گی یہ چیزیں۔ وہ 7 سال کی عمر میں 7 قراتوں کے ساتھ حافظ تھے۔ میرے عزیزو، یہ قرآن آج بھی معجزہ ہے، سینوں میں یوں ہی نہیں آتا، بڑا ذہین بھی ہو اور رب تبارک و تعالیٰ کی مرضی نہ ہو تو اس کے سینے میں ایک پارہ بھی نہیں آتا۔ اور کبھی ہم نے دیکھا ہے بڑا کند ذہن ہے، کچھ آتا نہیں ہے، اسکول میں 0 تھا لیکن قرآن حفظ کرنے پر لگا تو پورا حافظ قرآن بنا ہے۔ ایسے بھی میں جانتا ہوں جن کو 2+2 معلوم نہیں ہے لیکن حافظ قرآن ہو جاتے ہیں۔ یعنی اس قدر دیہات سے آئے ہوئے بچے تھے جن کو کچھ نہیں معلوم تھا لیکن قرآن پورا یاد تھا۔ یہ معجزہ ہے قرآن کا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عالم تھے، بڑے مفتی تھے۔ آپ اندازہ کریں 14 سال کی عمر میں وہ مفتی بن چکے تھے۔ 13 سال کچھ مہینے، جس دن وہ بالغ ہوئے اس دن پہلا فتویٰ انہوں نے لکھا ہے، 14 سال کی عمر میں۔ بہترین عالم، بہترین مفتی، لیکن حافظ نہیں تھے آپ، قرآن کے حافظ نہیں تھے۔ کسی نے آپ کو خط میں القاب لکھا، حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری احمد رضا خان صاحب، اس میں حافظ و قاری کا بھی لقب لگا دیا۔ دوسرے ہوں تو پھیل جائیں گے کہ جتنے لقب فری میں ملے اچھا ہی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے دیکھا کہ میں حافظ ہوں نہیں اور لوگ مجھے حافظ سمجھ رہے ہیں۔ یہ شعبان کی آخری تاریخ تھی شاید، دوسرے دن سے رمضان شروع ہو رہا تھا۔ آپ نے
اس خط والے کے گمان کے مطابق اپنے آپ کو اتارنے کے لیے عزم کر لیا کہ اس کے خط کا جواب بعد میں لکھوں گا، حافظ قرآن پہلے بنوں گا، کیونکہ اس نے حافظ کہا ہے مجھے، حافظ قرآن کہا۔ تو اعلیٰ حضرت کا معمول یہ تھا کہ روزانہ رمضان میں فجر سے لے کر کے شام تک ایک پارہ یاد کرتے تھے اور تراویح میں ایک پارہ سنا دیتے تھے، یہاں تک کہ 29ویں رمضان کو یا 27 کو آپ مکمل 1 مہینے کے اندر حافظ قرآن ہو گئے، 1 مہینے کے اندر حافظ قرآن، ہاں 1 مہینے میں وہ حافظ قرآن ہو گئے۔ قرآن کا یہ معجزہ ہے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جس کے سینے میں چاہے اس کو عطا فرما دے۔ میرے عزیزو، آج بھی بہت سارے ایسے بچے ہیں جو قرآن کو یاد کرتے ہیں بہت بچپن میں، اور ان کے ذہن کے دریچے ایسے کھل جاتے ہیں۔ آپ نے مولانا حارث صاحب کے پیچھے بھی تراویح پڑھی ہے، یہ ہمارے بھتیجے ہیں، انہوں نے تقریباً 4.5 مہینے میں پورا حفظ قرآن کیا، الحمدللہ۔ انہوں نے بھی ایک ریکارڈ قائم کیا تھا، اور اپنے سبق کے دوران انہوں نے 29واں پارہ 2 دن میں پورا پارہ سنایا تھا، آدھا پارہ ایک دن یاد کر لیا۔ تو یہ اپنے کمال کی بات نہیں، یہ اپنے کسب اور اپنے ذہن کی بات نہیں، رب تبارک و تعالیٰ کی عطا اور فضل۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے ایک شاگرد ہیں امام محمد، یہ چھوٹی عمر میں امام اعظم کے پاس پڑھنے کے لیے آئے، داڑھی نہیں تھی، بے شک چھوٹے تھے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بڑے بڑے ان کے جو شاگرد تھے، علماء تھے، محدثین بیٹھتے تھے، اس میں ایک چھوٹی عمر کا لڑکا آیا ہے۔ تو امام اعظم نے ان کو ٹال دیا کہ جاؤ بعد میں، لیکن شوق اتنا تھا امام محمد کا کہ وہ ہٹنے کو تیار نہیں تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے ان کو ٹالنے کے لیے کہا کہ بیٹا میں انہی کو پڑھاتا ہوں جو حافظ قرآن ہوتے ہیں، تم حافظ ہو؟ کہا حافظ تو نہیں، حافظ بننے میں 2-3 سال لگ جائیں گے، جب تک تھوڑا سا جوانی آ جائے گی پھر سمجھ لے گا۔ کہا جاؤ حفظ کر کے آؤ۔ وہ گئے، 8 دن کے بعد پھر آئے امام اعظم کے پاس، کہا کہ حضور مجھے شاگردی میں لے لیجئے۔ کہا میں تم کو پچھلے ہفتے بھیجا تھا حافظ بن کر کے آنا، انہوں نے کہا میں پورا حافظ بن کر کے آیا ہوں 8 دن کے اندر۔ میرے عزیزو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن پاک کی خوب برکتیں ہمیں عطا فرما ہے۔ قرآن کو نہ چھوڑو اے میرے عزیزو، قرآن کو چھوڑ کر کے آج اس قدر گمراہی آئی ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آج ہم خار ہیں تاریک قرآن ہو کر، قرآن کو چھوڑ کر ذلیل ہیں ہم۔ قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے یہ ساری آفات ہیں۔ اور پچھلی قوموں کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ان سے فرمایا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، ہم نے جو تمہیں دیا ہے وہ مضبوطی سے پکڑو۔ یعنی یہودیوں کو تورات دی گئی تھی، بنی اسرائیل کو زبور دی گئی تھی، اور ہر ایک امت کو یہ کہا گیا ہے کہ مضبوطی سے یہ کتاب تھامے رہو۔ جو اللہ کی کتاب اتری ہے یہ صرف اور صرف جھاڑ پھونک کے لیے نہیں ہے، یہ تمہاری پوری زندگی کا دستور آیا ہے۔ ہاں کل کیا ہونے والا ہے یہ قرآن میں پڑھو، یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے۔ قرآن عظیم تمہاری زندگی کا پورا دستور العین ہے۔ اس کو چھوڑ کر کے ہم ادھر ادھر کی آج ٹھوکروں پر مجبور ہو چکے ہیں۔ میرے عزیز و حیرت ہے ہماری قوم کو، طوطے کے پاس جا کر کے اپنا بھوش پوچھتے ہیں، چٹھی نکال کر کے کہ میرا بھوش کیا ہونے والا ہے۔ وہ بھی سڑک چھاپ آدمی جو طوطا لے کر کے خود سڑک پر بیٹھا ہے، وہ لوگوں کا مستقبل بتا رہا ہے۔ ہائے، یہ اس کی بیوقوفی نہیں ہے، اس کے پاس جانے والے کتنے بڑے بیوقوف ہیں۔ مستقبل تمہارا بتا رہا ہے اور خود جو ہے سڑک چھاپ بنا ہوا ہے۔ ساری دنیا کے مستقبل بھوشمانی کر رہا ہے، لکیریں پڑھ رہا ہے، اور خود کی لکیر شاید پوری مٹی ہوئی ہے۔ عقل ہے یا نہیں ہے جو لوگ اس طرح کی جگہ پر جاتے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا بکاہن فقد کفر بما انزل علی محمد، جو کسی کاہن جوتش کے پاس گیا
میرے آقا فرماتے ہیں اس نے محمد کا انکار کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ اتارا گیا ہے اس کا اس نے انکار کر دیا. کیوں جاتے ہو؟ قرآن تمہارے پاس سب سے بہتر کتاب ہے. قرآن عظیم ساری چیزیں تمہارے پاس. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. کوئی خشکی اور کوئی تری کی بات ایسی نہیں ہے جو ہم نے قرآن میں بیان نہ کیا ہو, سب ہے قرآن میں. اور جو جس طرح سے اس سے فائدہ اٹھائے گا وہ اس کے ظرف کی بات ہے. میرے عزیزو, کم سے کم آج اتنا تو کرو کہ تلاوت تو کثرت سے شروع کر دو. حدیث میں ملتا ہے کہ اگر لوگ آتے ہیں ہمارے پاس وظیفے, اس کا وظیفہ, بچے پیدا نہیں ہو رہے اس کا وظیفہ چاہیے, روزی میں برکت اس کا وظیفہ چاہیے, ہاں بہت سارے ٹینشن ہیں, وسوسے آتے ہیں اس کا وظیفہ چاہیے, بیماری نہ آئے اس کا وظیفہ چاہیے. وظیفے اس پر انہی سب کے چکروں میں پڑے ہوئے. حالانکہ حدیث میں ہے کہ قرآن کی تلاوت تمہیں سارے ذکر سے بے نیاز کر دے گی. اگر قرآن کی تلاوت میں کوئی بندہ مصروف ہے, اس کے بارے میں فرمایا کہ اگر اس کو دعا کرنے کا وقت نہیں ملا, دعا کرنے کا وقت نہیں ملا اور وہ قرآن کی تلاوت میں مصروف ہے, تو فرمایا کہ مولا تعالیٰ اس کو سارے لوگوں کی دعا کے برابر عطا فرمائے گا. وہ بندہ رحمان کا کلام پڑھ رہا ہے, دعا کرنے کا اگر اسے وقت نہ ملا تو بھی مولا اس سے راضی ہے. میرے عزیزو, قرآن پڑھنے کے آداب میں بھی آج میں دیکھتا ہوں تو لوگوں کو کھجلی ہونے لگی, ادھر ادھر پینچیاں بدلنے لگے. قرآن پاک پڑھتے وقت تمہارے اندر رقت طاری ہو تو سمجھ لینا ایمان بھر گیا ہے. قرآن کی یہ صفت بتائی گئی وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. یہ کون لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پرہیزگار بندے کون ہوتے ہیں؟ ان کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ جب ان کے پاس قرآن کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ, ان کا دل ہلنے لگتا ہے شوق سے اللہ کی بارگاہ میں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مغرب کی نماز کے لیے حاضر ہوئے. صرف قاری قرآن نے اذا زلزلت الارض زلزالہا یہ سورہ پڑھی, اتنا رونے لگ گئے, اتنا رونے لگ گئے. اس میں قیامت کا ذکر ہے کہ یاد کرو کس چیز کو, جب زمین ہلا دی جائے گی, وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا, اور زمین کے اندر کی ساری بوجھل چیزیں نکال دی جائیں گی باہر, زمین سب اگل دے گی. اور سورہ قاریعہ میں اللہ نے فرمایا یوم یکون الناس کالفراش, لوگ اس دن پتنگوں کی طرح ہوں گے, اڑ رہے ہوں گے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ, اور پہاڑ روئی کے پھاہے ہوتے, روئی کے اس طرح پہاڑ جو ہے ہواؤں میں اڑ رہے ہوں گے. پورے بڑے بڑے پہاڑ روئی کے پھاہے کے طرح اڑ رہے ہوں گے. اللہ نے قرآن پاک میں جو قیامت کے تذکرے فرمائے, امام اعظم ابو حنیفہ صرف سورہ زلزال پڑھتے رہ گئے. عشاء کا وقت آیا, عشاء پڑھی, پھر کھڑے ہو گئے, صرف یہی اذا زلزلت الارض زلزالہا اسی میں رہ گئے. اتنا روتے تھے, اتنا روتے کہ ان کی داڑھی سے آنسوؤں کا پانی ٹپ 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 گرنے لگا مسجد کے اندر. آپ کی عمر اس وقت قریب 70 سال کی ہے, قریب 70 سال کی. میں بتاتا ہوں, جس امام اعظم نے 4000 ختم قرآن کیے ہیں, 5 لاکھ حدیثیں انہیں یاد ہیں, 1000 سے زیادہ بڑے بڑے محدث شاگرد پیدا کیے, اور لاکھوں مسائل کا حل بیان کر دیا, امت پر اتنا بڑا احسان ہے. وہ امام اعظم ایک سورہ پڑھ کر کے رات کے وقت کیا کہہ رہے ہیں جانتے ہیں؟ ان کے ایک شاگرد ہیں مسعر, وہ کہتے ہیں میں رات کے وقت جا کر دیکھا میرے استاد ابھی تک کھڑے ہیں, مغرب میں جو گئے تھے ابھی تک کھڑے. آدھی رات گزر گئی تو وہ دروازہ کھول کر پیچھے کھڑے ہوئے تو امام اعظم ہاتھ پھیلا کر یوں رو رہے تھے اللہ کی بارگاہ میں کہ اے مولا, قیامت کے دن اگر ابو حنیفہ کی بخشش ہو گئی تو تعجب کی بات ہے, ورنہ مجھ جیسا آدمی بخشے جانے کے قابل نہیں. امام اعظم کہہ رہے ہیں میری بخشش ہو گئی تو تعجب کی بات ہے.
جس نے 4000 ختم قرآن کیے ہوں، اور پھر یوں کہتے ہیں مولا میرے پاس بخشے جانے کے لائق کچھ ہے نہیں سوائے سفید داڑھی کے، اور تو نے فرمایا ہے کہ سفید داڑھی والے کو عذاب دینے میں مجھے حیا آتی ہے، مولا میری سفید داڑھی کو دیکھ کر مجھے معاف کر دینا۔ تو ناظرین ویڈیو اگر اچھی لگے تو جو ویڈیو کو لائک کریں، اور ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں، اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین اگر آپ کو ہم سے رابطہ کریں تو انسٹاگرام کا آئی ڈی آتا ہے، فالو کریں، میسج کریں انشاءاللہ، اور انسٹنٹلی بتایا جائے گا اگر چینل کے حوالے سے ہوگا تو چلیں ناظرین ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔